بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سید فواز زیدی آپ سے مخاطب ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے ایک بڑا عجیب سا بیان دیا ہے، متنازع قسم کا بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ سے کوئی صوبے میں رشوت طلب کرے تو آپ اس کا سر پھوڑ دیں، اس کا سر کھول دیں، اور اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ نے اس کے ساتھ یہ عمل کیوں کیا ہے تو آپ اس کو میرا نام لیں کہ علی امین گنڈاپور نے کہا ہے، کیونکہ میں آپ کو رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں، تو میں آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں۔ تو اس کے اوپر بڑی لے دے ہو رہی ہے ان کے اس بیان کے اوپر، اور لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ بھئی اگر آپ نے یہی کچھ کرنا ہے تو پھر حکومت کا کیا فائدہ، عدالتوں کا کیا فائدہ، احتساب کا کیا فائدہ؟ اگر سب کچھ انسان نے یعنی آپ نے خود ہی کرنا ہے تو پھر آپ کا کیا فائدہ؟ سب سے بڑھ کر یہ ہے، آپ کو ہم نے ووٹ دیا، آپ کو وزیر اعلیٰ بنایا، تو وزیر اعلیٰ کا کام، حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو سیکیورٹی فراہم کرے، ان کو ان کے مسائل کو حل کرے۔ تو آپ جب ایک مسئلے کی نشاندہی تو کر رہے ہیں، لیکن مسئلے کا حل آپ اس طرح کا بتا رہے ہیں کہ وہ کوئی حل نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے ہاتھ میں چیز دے رہے ہیں، لوگوں کو آپ پرووک کر رہے ہیں، لوگوں کو یہ درس دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑانے کی بات کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ کل کو اگر کوئی کسی شخص کو مار دیتا ہے، کوئی کسی کا سر کھول دیتا ہے، کوئی اس کو قتل کر دیتا ہے، تو بتا تو آپ یہی رہے ہیں نا کہ بھئی آپ اس کو پرووک تو یہی کر رہے ہیں کہ آپ ماریں اس کو، ایک آپ اس کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں، اس کو مار سکتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اس نے آپ سے رشوت طلب کیا۔ اب رشوت اگر کوئی مانگ رہا ہے تو رشوت تو کوئی پیپر کے تھرو تھوڑی مانگی جاتی ہے، رشوت تو آپ سے منہ زبانی مانگی جاتی ہے۔ کل کو کوئی یہ کلیم کر سکتا ہے، علی امین گنڈاپور صاحب کے اوپر بھی کل کو یہ کلیم کر سکتا ہے، وہ ان سے کہہ سکتا ہے، ان کو مار سکتا ہے، اور کلیم وہ یہ کر دے کہ جی آپ نے مجھ سے رشوت طلب کیا۔ تو یہ بڑا ایک عجیب سا متنازع سا بیان ہے علی امین گنڈاپور صاحب کا۔ اس طرح کے بیانات دینا یہ ان کا کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پرانی تاریخ ہے، پہلے بھی وہ اس طرح کے متنازع بیانات دے چکے ہیں۔ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی 2018 میں، تو اس وقت گلگت بلتستان کا الیکشن ہوا تھا، اس وقت کشمیر کا الیکشن ہوا تھا، تو اسی طریقے کے متنازع بیانات انہوں نے دیے تھے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں بھی، پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کے بارے میں بھی، جس پر ان سے کافی لے دے ہوئی تھی اور ان کو گلگت بلتستان اور کشمیر چھوڑنے کا بھی کہا گیا تھا۔ اس کے ساتھ 2018 میں ہمیں یاد ہے کہ جب مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی تھی تو انہوں نے اسی طرح کا بیان دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی چائے میں چینی کم استعمال کریں اور روٹی آپ کم کھائیں، تو مہنگائی کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ متنازع بیان دیا تھا۔ تو یہ تاریخ رہی ہے علی امین گنڈاپور صاحب کی کہ وہ متنازع بیانات اس طرح کے دیتے رہتے ہیں، اور اس بیان کے اوپر خاصی لے دے بھی ان کی ہو رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور انہوں نے بیان دیا ہے، انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری کے اوپر ڈیرہ اسماعیل خان میں پرچہ ہے، میاں نواز شریف کے اوپر پرچہ ہے، مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر پرچہ ہے، تو آپ اگر میرے خلاف اس طرح کی ایف آئی آر کاٹیں گے تو میں پولیس بھیج کر آپ کو گرفتار بھی کروا سکتا ہوں۔ تو بیانات کا سلسلہ، متنازع بیانات کا سلسلہ علی امین گنڈاپور صاحب کی جانب سے مسلسل جاری ہے، جس کے اوپر کافی ان کو تنقید کا بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے ایک اور اہم فیصلہ کیا ہے کہ ایک بڑی اہم ذمہ داری ہوتی ہے پرائم منسٹر، اور پھر اس کے بعد اپوزیشن لیڈر، اور پھر تیسرا بڑا اہم عہدہ ہوتا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا۔ تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا عہدہ شیر افضل مروت صاحب کو دینے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے۔ یہ بھی بڑا ویسے ایک عجیب سا ہی فیصلہ ابھی دکھائی دے رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق انہوں نے کہا کہ کسی سنجیدہ شخص کو اس عہدے کے لیے ہونا چاہیے، چونکہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ تمام تر اکاؤنٹس کو کھول سکتا ہے، وہ کافی چیزیں اس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، تو اس پہ کسی سنجیدہ شخص کو ہونا چاہیے تھا، تجزیہ کاروں کی یہ رائے ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک بڑی اہم خبر ہے کہ ایس آئی ایف سی کا آج ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے بیرونی فنڈنگ لانے کے لیے ملک میں۔ تو وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا، جس میں عسکری قیادت بھی شامل تھی، جس میں جو سابقہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اس کے وفاقی وزراء بھی، سابقہ وفاقی وزراء شامل تھے۔ تو بڑا اہم اجلاس ہوا ہے جس میں وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے کہا ہے کہ بیرونی فنڈنگ لے کر آنی ہے، چونکہ آئی ایم ایف سے اب معاہدہ ہوا ہے، تو اب بیرونی جو سرمایہ کار ہیں، جیسے سعودی عرب کچھ سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے، یو اے ای سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے، چین سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے، تو ان سرمایہ کاروں کو اب ملک میں لے کر آنا ہے۔ فیسیلیٹیشن کونسل کا یہ ایپیکس کمیٹی کا پہلا اجلاس تھا، جس میں آج تفصیل سے تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا اہم معاملہ ہے وہ آئی ایم ایف سے معاہدے کے بعد بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، بڑی تشویشناک خبریں آ رہی ہیں۔
کہ IMF سے معاہدے کے بعد اب گیس بھی زیادہ مہنگی ہوگی، بجلی بھی بہت زیادہ مہنگی ہوگی، تو یہ حکومت کی طرف سے جو کوششیں کی گئی ہیں IMF سے معاہدہ کرنے کے بعد، اب ٹیکس نیٹ بھی بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے کہ ٹیکس نیٹ میں بھی لوگوں کو لے کر آیا جائے گا۔ تو IMF کے معاہدے کے حوالے سے کافی معاشی حوالے سے تو اچھی خبریں ہیں کہ معیشت تو پاکستان کی مستحکم ہوگی، لیکن عوام کو مہنگائی کے چنگل سے نجات ابھی بھی ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔